الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں پہ گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز و صدیق دے. یا الہی مجھ پہ کرم اگر تو کرے، یا الہی مجھ پہ کرم اگر تو کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قابل احترام عزیز طلباء اور انتہائی قابل احترام حضرت مولانا محمد داود صاحب، آج مجھ نہ چیز کو حضرت نے بزم اصلاح البیان کے اندر اپنی معروضات پیش کرنے کا شرف بخش کا. اللہ تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. حضرت آپ انہیں کچھ نہ کہیں، میں خود کور کر لوں گا. اور ہماری اس بزم کو، اصلاح البیان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. یقیناً یہ سٹیج جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کا سٹیج ہے اور یہ سیکھنے کا سٹیج ہے. یہاں سے جو بچہ کچھ سیکھ کر جاتا ہے، جیسے حضرت جی فرما رہے تھے، تو پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے نا، اس کی کان پہ نہیں ٹانگتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی. وہ جہاں پر بھی جاتا ہے نا، اس کی کان پہ نہیں ٹانگتی. اگر یہاں آپ شرماؤ گے نا، تو پھر آپ کی کان پہ بھی ٹانگیں گی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. آپ گھر جاؤ گے نا، تو آپ کو گھر والے جب یہ کہیں گے کہ بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو، ذرا ادھر آؤ، تو آپ صرف صغیر سنانا شروع کر دو گے. کیا کہو گے؟ ذرا بیدری بزرگ وزاری. وہ کہے گے پاگل ہو گئے، ہم نے تو انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو پاگل ہو کر آ گئے. ایسے ہے نا بھائی، ایسے. وہاں آپ صرف صغیر سنو گے، یہ صرف کبیر یہ سنو گے؟ نہیں بھائی.
بلکہ آپ یہاں سے جو تیاری کر کے جاؤ گے نا، یہاں سے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ یہ تیاری آپ کے کام آئے گی. گھر میں ماں باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اپنے محلے والوں کے سامنے، اپنے قبیلے والوں کے سامنے آپ کی یہ تیاری کام آئے گی. جتنا مرضی پڑھ لو، کتابوں کے کیڑے بن جاؤ، دیکھ لینا کبھی بھی جو ہے نا آپ گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پاؤ گے. گھر والے آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. گھر والے جو مطمئن ہوں گے نا، وہ یہاں کھڑے ہو کے جب آپ بیان کرو گے پھر وہ مطمئن ہوں گے. اس سٹیج سے بہت سارے مدرسوں کے اندر یہ سٹیج نہیں ہے. اور میں ہمارے استاد محترم مولانا یاسین احمد عثمانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین، اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. آمین. ایسا یہ کام شروع کر کے گئے ہیں نا، ماشاءاللہ وہ بہت بڑے خطیب تھے خود بھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے مدرسے سے پڑھنے والا ہر بچہ سٹیج پر بولنے والا ہو. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مدرسے سے پڑھنے والا ہر بچہ سٹیج کے اوپر بولنے والا ہو. مجھے یہ بزم کا، کیونکہ یہ آپ کا سٹیج ہے نا، اسی حوالے سے زیادہ بات کرنا جو ہے نا مناسب ہے. الحمدللہ میں نے 4 سال یہاں مدرسے میں اسی میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر جامعہ عثمانیہ بڑے میں چلا گیا تھا. اس وقت یہ باڈا ٹول میں جامعہ عثمانیہ کرتا تھا. تو 4 سال مجھے نہیں یاد اگر میں یہاں پر موجود ہوں کسی بزم میں میری غیر حاضری ہو، اچھا، کسی بزم میں. اور جس بزم میں میں یہ سنتا تھا کہ اگلی بزم کے اندر ہمارے کوئی باہر سے استاد محترم تشریف لا رہے ہیں، تو میں کہیں نہ کہیں اپنا نام ضرور لکھوا لیتا تھا. تلاوت کے اندر، نعت کے اندر کم، یا تقریر کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا نام میں ضرور لکھواتا تھا. اب کافی سارے لڑکے ایسے تھے جن کو پتہ چل جاتا تھا کہ اگلی دفعہ ہمارے استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا خادم حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو وہ کیونکہ اب بیٹھنا تو پڑتا تھا، نام بھی لکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ سٹیج سیکٹری کو نیچے سے کیوں کر رہے ہوتے، نیچے سے خدا کا واسطہ. ادھر استاد بیٹھے ہوتے تھے نا، تو نیچے سے کیوں کر رہے ہوتے، خدا کا واسطہ. آج تینوں چاہ پلا دے سا میرا نام نہ لگے. اور جنہوں نے ایسے ہاتھ جوڑے تھے نا، آج بھی وہ ہاتھ جوڑ کے پھر رہے ہیں. آج بھی ان کو بیان کرنا نہیں آتا، آج بھی وہ کہیں دعا مانگنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے مدرسے کے اندر مدارس، ہمارے جو مدارس ہیں نا، ان کے اندر اس چیز کا بڑا فقدان ہے. ہم اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. نہ ہم بچوں کو تقریر سکھاتے ہیں، نہ تلاوت سکھاتے ہیں، اور نہ ہی نعت اور نظم سکھاتے ہیں. اور جب بچہ باہر پڑھ کے نکلتا ہے نا، تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے فارغ آیا تھا فارغ ہی باہر جا رہا ہے. کیونکہ باہر والوں نے آپ سے زارا بھائی ادریب تو نہیں سننا. باہر والے آپ سے نعت سنیں گے، تلاوت سنیں گے، یا تقریر سنیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا. آپ نے کہیں سنا ہے ایسے کسی مولوی سے باہر
سنے آپ نے؟ اے ٹوپی والے آپ بتاؤ، آپ نے سنے؟ حضرت آپ بتائیں، ایسے ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا نا؟ تو آپ پڑھ کر جاؤ نا، آپ سٹیج کے اوپر ایسے آؤ، یہاں سیکھو، سیکھ کر آپ باہر جب جاؤ گے نا، تو جب بھی کوئی پروگرام ہوگا آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ ہو رہی ہوگی کہ مجھے یہاں بیان کرنے کا موقع تو دیا جائے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ شرط ہے کہ یہاں سیکھنا پڑے گا۔ جو لڑکے یہاں سیکھ کر گئے ہیں نا، آج بھی وہ ویسے ہی ہیں۔ حضرت آپ جانتے ہی ہیں، میں دور کیوں جاؤں، جیسے کہ مولانا داود الرحمان صاحب ہیں، مفتی شمس الرحمان صاحب ہیں، ہمارے بھائی مولانا حفظ الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے نام میں نے لیے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ کہیں اور سے نہیں سیکھ کر ہے، اسی سٹیج سے سیکھ کر گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو دو خطیب پیچھے آئے ہیں، مولانا طیب صاحب، مولانا عمر قاسم صاحب، یہ عمر قاسم صاحب ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یہ سٹیج سیکرٹری ہوتے تھے، میں اس وقت جو ہے نا اس بزم کا صدر ہوا کرتا تھا۔ یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ یہ سٹیج ہی ایسا ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ اور مجھے جو بزم کا صدر بنایا گیا، اس وقت میں یہاں موجود بھی نہیں تھا۔ ہماری کمیٹی بزم کی بن چکی تھی، ہمارے استاد محترم مولانا عمیر نواز صاحب اور مولانا عبید الرحمان صاحب، اسی طرح باقی حضرات، انہوں نے محسوس کیا کہ اس دفعہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے شاید وہ صحیح نہیں بنی۔ اس کمیٹی کے اندر ہمارے بڑے اچھے اچھے ساتھی تھے، لیکن وہ بزم کو نہیں چلا پا رہے تھے۔ اس وقت جس دن یہ استادوں کا اجلاس ہوا، اس وقت میں مدرسے میں یہاں موجود نہیں تھا۔ کالی کوٹھی سٹاپ کے اوپر جو ہے نا ایک قرات کا مقابلہ تھا، میں وہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں کیونکہ اس کی اطلاع ہمارے استاد محترم مولانا عمیر نواز صاحب کو بھی تھی، سہیل نواز صاحب کو بھی تھی، تو یہ حضرات وہاں پہنچ گئے اور مجھے کہتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر تو میری کوئی پوزیشن آئی نہیں ہے، یہ مجھے مبارک کس بات کی دے رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، مجھے کچھ بتائیں گے آپ؟ تو انہوں نے بتلایا مولانا سہیل نواز صاحب نے کہ آپ کو بزم کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں اس بزم کے اندر بالکل موجود رہتا تھا اور بزم میں ہی موجود رہتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بزم میں موجود رہتا تھا نا، تو بزم میں ہی موجود رہتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ کوئی تقریر کر رہا ہے تو اس کی سنتا بھی تھا، اور بعد میں تقریباً بعد میں ہی نمبر آتا تھا، تو اپنی تقریر سنا کر ہی جاتا تھا، اور یہ نہیں کہتا تھا کسی کو کہ آج میرا نام نہیں لینا۔ بہت سارے مدارس کے اندر اور یہاں سے بھی پڑھے ہوئے اتنے ہمارے دوست اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اصلاح البیان کے اندر یہاں کھڑا ہونا پسند نہیں کیا، تو بیچارے آج بھی وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہیں، سردار عمر قاسم صاحب، مولانا طیب صاحب،
اسی طرح مفتی نسیم چغتائی صاحب، آج ان کا نام ہے، جہلم کے رہنے والے ہیں. میں نے ان کا ایک بیان سنا تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کا جو ہے نا میں ٹائم لوں اور اپنے علاقے میں ان کا بیان کروں. اتنے بڑے بہترین خطیب، اور یقین جانیے وہ اسی سٹیج سے سیکھ کر گئے. ہمارے ساتھ وہ تقریر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بیٹا جو بھی آپ تو بہت تھوڑے ساتھی ہو، اس سے زیادہ ہماری کلاس میں ہوا کرتے تھے، تو آپ کو تو ایک بہترین موقع ملا ہوا ہے. اس وقت بزم ہوتی تھی اوپر، تو آدھے طالب علموں کا، تقریباً آدھے سے بھی کم طالب علموں کا نام لکھا جاتا تھا، اور 2.5-3 گھنٹوں کی بزم ہوا کرتی تھی، اور 5 منٹ کے اوپر جو چلا جاتا تھا نا تو سٹیج سیکرٹری نیچے سے ہاتھ لگانا شروع کر دیتا تھا. ٹائم کی اتنی قلت ہوتی تھی. آپ کے پاس تو بہترین ایک موقع ہے، آپ تھوڑے طالب علم ہو، کم نام لکھے ہوئے ہیں، 10-10 منٹ تقریر کریں. ٹھیک ہے، اور تقریر کے دوران جو تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر کو سنیں، اس کے اوپر مذاق نہ کریں، ہنسے نہیں، بلکہ اس کی تقریر کو سنیں. اور میں تقریر کرنے والے کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کے اوپر بے شک جو ہنستا ہے ہنسنے دیں، اور وہ ہنستا ہی رہے گا. آپ اپنی تقریر کر کے جائیں. آپ اگر 8 منٹ ٹائم ہے تو 10 منٹ لگا کر جائیں، وہ ہنستا ہی رہے گا. جس نے ہنسنا وہ ہنستا ہی رہے گا، وہ خود نہیں آ کر تقریر کر سکے گا. اس لیے بیٹے یہ بہت ضروری ہے، آپ یہاں سیکھیں. انشاءاللہ ہم اب استادوں کو دعائیں دے رہے ہیں نا، ایسے ہی آپ بھی استادوں کو دعائیں دیں گے اگر سیکھو گے. بات کافی لمبی ہو گئی، تو عنوان کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. عظمت صحابہ. حضرات صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کی عظمت، منقبت، رفعت اور بلندی کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. ایک میں ہوں، دوسرے طالب علم ہیں، دوسرے علماء کرام ہیں جن کی تعریف آپ کر دیں گے، آپ کی تعریف میں کر دوں گا. مولانا داؤد صاحب میری تعریف کر دیں گے، میں مولانا صاحب کی تعریف کر دوں گا. لیکن صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی عظمت کو، بلندی کو خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اولئک هم المفلحون، کہیں پر فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون، کہیں پر فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں پر فرما رہے ہیں اولئک هم المتقون، کہیں پر ان کے لیے آ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہیں پر ان کے لیے آ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ساری تعریف قرآن کے اندر، قرآن 30 پاروں کے اندر، 30 پاروں کے 114 سورتوں کے اندر، 114 سورتوں میں سے 540 رکوع کے اندر کوئی ایسا رکوع نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی. اور اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف میرے اور آپ کے پیارے نبی سید الاولین والآخرین، اماموں کے امام، انبیاء کے انبیاء، ایسا سچا نبی جس کے ماننے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ایسا سچا نبی جس کے ماننے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے،
جس کے ماننے والے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے، جس کے ماننے والے کو عثمان با حیا کہا جاتا ہے، جس کے ماننے والے کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، جس کے ماننے والے کو عشرہ مبشرہ صحابی کہا جاتا ہے، جس کے ماننے والوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا گلدستہ مل جاتا ہے، وہ نبی ان صحابہ کرام کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ماشاءاللہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے قدم بوسی آپ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کے راہ پر چلو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت، رفعت اور بلندی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کی تعریف کر دی، اور اس کے بعد بزرگوں نے بھی ایسی ایسی صفات بیان کر دی کہ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بتلائیں کہ معاویہ بن سفیان یہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہ معاویہ بن سفیان افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اب سوال کرنے والے نے ایک ذہن کے اندر یہ بات رکھی، عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے اس کو ثانی عمر کا دور کہا جاتا ہے، اتنا بہترین دور گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا دور گزرا ہے جس کے اندر اختلاف کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک لڑائی ہوئی، تو اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے لڑائیوں کو نہیں دیکھنا، صحابہ کرام کی لڑائیوں کو نہیں دیکھنا، صحابہ کرام کو آپ نے تاریخ کے اوراق میں بھی نہیں دیکھنا۔ تاریخ لکھنے والا کون ہے؟ کیسے لکھی اس نے تاریخ؟ جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھا تھا پتہ نہیں اس نے کون سا نشہ کیا ہوا تھا، سستا نشہ کیا ہوا تھا یا مہنگا نشہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھنا ہے تو قرآن کے مقدس اوراق سے دیکھنا ہے، تاریخ کے گندے چھیتڑ میں نہیں دیکھنا، آپ نے قرآن کے مقدس اوراق سے دیکھنا ہے اور حدیث مقدس سے دیکھنا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کر دیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ بن ابی سفیان یہ افضل ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی اور معاویہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی لگی اس مٹی کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام وہ تھے، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور منقبت اور رفعت اور بلندی کو بیان کیا، بلکہ جہاں پر دشمنوں نے کوئی گستاخی کی، ان کے اوپر کوئی حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں خود آ گئے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے جب ان کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ تم ایمان لاؤ کہ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ خبردار، الا الا انہم ہم السفہاء، الا خبردار، بہت بڑا تاکید کا لفظ،
الا خبردار، ان آپ طالب علم ہیں، ان جہاں پر آ جاتے تو کتنی بڑی تاکید آ جاتی ہے، ان کی تاکید، الا کی تاکید، ان کی تاکید، ہم کی تاکید، ہم السفہاء. اندازہ لگائے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی مان لیں جیسے کہ یہ بے وقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خبردار، بے شک تم ہی ہو بے وقوف، نہ تم ہی ہو بے وقوف، وہ نہیں. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا، الا انہم السفہاء، کہ بے خبردار، بے شک تم ہی ہو بے وقوف. تو اپنے علماء کا بھی ہمیں جو ہے نا دفاع کرنا چاہیے، صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے. بڑوں کا اپنا اختلاف اپنی جگہ، آپ نے اس اختلاف میں نہیں جانا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں تو ہم ہیں، صحیح ہمارے بڑے ہیں تو ہم ہیں. بے شک. صحابہ کرام کے اختلاف میں آپ نے نہیں جانا. تو ماشاءاللہ کافی سارا ٹائم میں نے آپ کا لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس بزم کے اندر آپ شوق اور ذوق کے ساتھ بیٹھا کریں. اپنی تقریر کو جو ہے نا خوب یہاں پر پورے ہفتے کا نچوڑ جو ہے نا یہاں کا آپ نے بتانا ہے کہ میں نے یہ تقریر جو ہے نا یاد کی ہے، اس کی تیاری کی ہے، اس کو آ کر یہاں بیان کریں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.